फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कोयटा में मौजूद हैं। कोयटा गैरजन का उन्होंने दौरा किया है। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है। ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से भी उन्होंने जायज़ा लिया है। कोयटा गैरजन का उनका दौरा सामने आया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो कोयटा के दौरे पर हैं और अपने दौरे के दौरान उन्होंने कोयटा गैरजन का दौरा किया है। इस दौरे से मुताल्लिक़ जैसे जैसे इत्तलात हमारे पास मौसूल होंगी हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन अभी तक की जो इत्तलात हम तक पहुँच रही हैं वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरजन का दौरा ISPR की जानिब से इब्तिदाई तौर पर इस दौरे से मुताल्लिक़ यही बताया गया है। जी हाँ, हम नौयत का ये दौरा है जिस हवाले से समा अपने नाजरीन को अपडेट कर रहा है कि ISPR की जानिब से ये बताया गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से कोयटा गैरजन का दौरा किया गया है। इस दौरे के हवाले से आपसे मज़ीद तफसीलात भी शेयर करेंगे, मगर अब तक की इत्तलात यही हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कोयटा गैरजन का दौरा किया गया। ISPR की जानिब से ये बताया गया है। यह अहम नौयत का दौरा है जिस हवाले से समा अपने नाजरीन को अपडेट कर रहा है। जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको एक बार फिर से बताते चलें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से कोयटा गैरजन का दौरा किया गया है। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा सुमेरा खान ने, उनसे जानते हैं। सुमेरा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस दौरे के हवाले से? जी बिल्कुल, दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में ज़ेर तरबियत अफसरान और फैकल्टी अरकान से खिताब किया है। अपने खिताब में उन्होंने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के आला तरबियती मयार, फिक्री पुख्तगी और पेशा वराना महारत को सराहा है जो इस इदारे की नुमाया पहचान है। उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि कॉलेज के फारूक तहसील अफसरान अपनी गैर मामूली कारकर्दगी और पेशा वराना वाबस्तगी के बायस नुमाया मकाम हासिल करते आ रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने जदीद जंग के तेजी से बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली। उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, तीनों मुसल्लह अफवाज के बाहमी इश्तिराक और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंज से बाखबर रहने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अफसरान को वाज़ेह हिदायत की कि वो बदलते हुए जंगी तकाज़ों का मौसर जवाब देने के लिए अपनी और अपनी ज़ेर कमान फोर्सेज की मुसलसल तरबियत जारी रखें, जबकि पेशा वराना महारत, तैयारी और ऑपरेशनल बरतरी के आला तरीन मयार बरकरार रखें। उन्होंने बलोचिस्तान में तैनात फॉर्मेशन के अफसरान और जवानों से मुलाकात की। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अवाम की भरपूर हिमायत के साथ दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल ने बहुत अहम बयान यहाँ दिया है कि पाकिस्तान की मुतवक्के तरक्की को प्रोपेगेंडा, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी के जरिए रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा पाकिस्तान की पेशरफ्त को प्रॉक्सीज और मनफी प्रोपेगेंडा के जरिए सबोताज करने की कोशिश करने वाली दुश्मन कुव्वतें रियासत की मजबूती और अवाम के इत्तेहाद के बाइस नाकाम रहेंगी। बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत उजागर करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि सिक्योरिटी इक़दामात के साथ साथ अवाम दोस्त हिकमत अमली, जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी भी नागुज़ीर हैं। उन्होंने हुकूमत बलोचिस्तान की अवामी फलाह, समाजी और मुआशी तरक्की और रियासत और अवाम के दरमियान ताल्लुक को मजबूत बनाने के लिए कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने आखिर में कहा कि बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और रियासती रिट बरकरार रखने के लिए अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और पेशा वराना अज़्म काबिल तारीफ हैं। जी सुमेरा, आप बड़ी तफसील से हमें बता रही हैं कि फ़ील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के शुरका से ख़िताब भी किया है और उन्होंने कहा कि मुसलसल तरबियत जारी रखें। फोर्सेस को उन्होंने कहा है और बलूचिस्तान में तैनात तमाम ही फॉर्मेशन से उनकी मुलाकात भी हुई है। एक बार फिर ज़रा हमारे देखने वालों को बताइएगा कि क्या हिदायत जारी की हैं फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरजन के दौरे के मौके पर? जी बिल्कुल, उन्होंने सबसे पहले बलूचिस्तान क्योंकि टेरेन ऐसी है वहाँ पर बहुत वाज़ेह तौर पे इस चीज़ के सबूत भी मिल चुके हैं कि बैरूनी सरपरस्ती में पाकिस्तान के खिलाफ इस अमन और तरक्की को सबोताज करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने ज़ेर तरबियती अफसरान और फैकल्टी अरकान से खिताब किया और उनने फॉर्मेशन जो कि वहाँ पर तैनात हैं बलूचिस्तान में और बहुत कड़े हालात में पाकिस्तान की सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं, उन्होंने उनके अफसरान से कहा कि मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में इस अज़्म का इरादा किया जाए कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अवाम की भरपूर हिमायत के साथ दहशत गर्दी की हर शक्ल और हर मजहर के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की मुतवक्के तरक्की और बलोचिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडा, जाली खबरों और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी के जरिए नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान की पेशरफ्त को प्रॉक्सीज और मनफी प्रोपेगेंडा के जरिए सबोताज करने की कोशिश करने वाली दुश्मन कुव्वतें रियासत की मजबूती और अवाम के इत्तेहाद के बाइस नाकाम होंगी। उन्होंने फॉर्मेशन के जवानों से और अफसरान से ये भी कहा
کہ جدید جنگ کے تیزی سے بدلتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، ملٹی ڈومین آپریشنز جو کہ ابھی ہم نے انڈیا کے ساتھ اسٹینڈ آف میں باقاعدہ پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا، تینوں مسلح افواج کے باہمی لیزان اور مستقبل کے جنگی چیلنجز سے باخبر رہنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں کا مؤثر جواب دینے کے لیے اپنی اور اپنے انڈر کمانڈ فورسز کی مسلسل تربیت جاری رکھیں، جبکہ پیشہ ورانہ مہارت، تیاری اور آپریشنل برتری کے اعلیٰ ترین معیار کو بھی برقرار رکھیں۔ صحیح سمیرا، جیسے ابھی آپ نے بھی بتایا اور ہمارے پاس بھی یہی اپڈیٹ آئی ہے کہ افسران کو نئی ٹیکنالوجیز اور ملٹی ڈومین آپریشن پر مہارت حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی فیلڈ مارشل کی جانب سے۔ سمیرا، یہ کتنا اہم ہے کہ ماڈرن اسٹریٹجی کے حساب سے، ماڈرن وارفیئر کے حساب سے اپنی اسٹریٹجی کو اپ گریڈ کرنا؟ یہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت پرٹیننٹ کوشچن ہے، تھینک یو فار آسکنگ دس، کیونکہ جب ملٹی ڈومین آپریشنز کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت جتنے انٹرنیشنل وار کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پر پاکستان کا ایک جو ماڈیول ہے، جسے میں نے بھی کہا لاسٹ ایئر 2025 میں ہم نے مارکہ حق میں جسے امپلیمنٹ کیا، وہ ہے ملٹی ڈومین آپریشنز اور تینوں مسلح افواج کی آپس میں سنرجی۔ ان دونوں ماڈلز کو اس وقت انٹرنیشنل وار کالجز کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے پہلی مرتبہ وہ فوج ہے جس نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ ایئر فورس نے 6 کنسپٹ کل چین بنائی تھی، اور اسی طریقے سے پاکستان کی بحریہ نے انٹرنیشنل شیلف واٹرز میں جس طریقے سے ایریا ایکسس ڈینائل کی پالیسی اپنائی، دنیا اس وقت اس چیز کو دیکھ کے حیران ہے کہ ان تینوں مسلح افواج کا آپس میں سنرجی، اور پھر ملٹی ڈومین آپریشن جس کے اندر انتہائی اہم کمپوننٹ شامل ہوتے ہیں، اس کے اندر لینڈ، سی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، اور اس کے علاوہ وہ تمام تر ایسے کمپوننٹ جن کو استعمال میں لا کر آپ دشمن کو ناکام کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے اس کا مظاہرہ کیا تھا، یہی چیز اب پاکستان کی مسلح افواج کے موٹو میں شامل کی گئی ہے فیلڈ مارشل کی جانب سے کہ یہ تمام تک سینرجی برقرار رہنی چاہیے۔ ٹھیک، سمیرا ساتھ ہی رہیے گا۔ احمد سعید مناز صاحب دفاعی تجزیہ کار وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد سعید مناز صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ہمارے ساتھ سمیرا خان بھی احمد صاحب موجود ہیں، اور بڑا اچھا کویشچن کیا ہے ہماری ساتھی اینکر شفق نے۔ سمیرا نے اس سوال کا جواب دیا ہے، آپ سے بھی یہی سوال کہ ماڈرن وارفیئر میں ملٹی ڈومین آپریشنز کی اہمیت کس حد تک بڑھ جاتی ہے، جس کا اپنے ہر خطاب میں ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس کا ذکر کرتے ہیں، تو کتنی اہمیت ہے اس کی موجودہ حالات میں؟ جی بالکل، دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب جو آج کمانڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں گئے، وہاں پہ ہمیشہ چیف آرمی اسٹاف کا ایڈریس ہوتا ہے، لیکن آپ پری ڈومیننٹلی ان کے 3 آسپیکٹ کے ذریعے آپ ان کے ایڈریس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ملٹی ڈومین جو آپریشن ہے، جس میں کنونشنل لیول کے اوپر زمینی نہیں بلکہ اس کے زمینی کے ساتھ ساتھ آپ کے ہوائی اور جو بحری آپ کے جو آپریشنز ہیں ان کو کس طرح سینرجائز طریقے سے امپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے ایسے فورس ملٹی پلائر سے جو ان کی اتھینٹسٹی کو، ان کی افیکٹونیس کو، ان کی لیتھلٹی کو انکریز کرتا ہے، جس میں کہ سائبر انفارمیشن وارفیئر اسپیشلی جو پروپیگنڈا کے خلاف آپ ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں، جس میں کہ آپ رائٹ پرسپیکٹو دنیا تک لے کے جائیں۔ تو کمانڈ اسٹاف کالج کے اندر وہ کے ساتھ ایڈریس کر رہے تھے جو آنے والے دنوں میں فوج کی کمان سنبھال رہی ہیں، تو رائٹلی سو اس وقت جا کے جو بات چیت فیلڈ مارشل صاحب نے کی ہے۔ مزید یہ کہ جو کوئٹہ میں چونکہ کمانڈ اسٹاف کالج وہاں پہ جو ہے واقع ہے، تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ چیز جس کے اوپر زور دیا جاتا ہے وہ ہے وننگ آف ہارٹس اینڈ مائنڈز آف دی بلوچی پیپل، کیونکہ وہاں پر جس طرح سے ٹیررزم کو لے کے یہ ایک مس پرسپشن یا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہاں کی پاپولیشن کے درمیان، اسپیشلی ایسے عناصر کی جانب سے جس میں کہ BLA، BRF اور اس طرح کی دیگر جو علاقائی پسند تنظیمیں جو کہ فنڈنگ لیتی ہیں اپنی انڈیا سے اور دیگر جو اینٹی پاکستان ایک نیریٹو لے کے چلتے ہیں، تو ان کے متعلق جو ایک اپروچ لے کے چلنی ہے اس کے متعلق ڈیٹیل سے بات چیت کی ہے۔ کوئٹہ یہ ہو یا فار دیٹ میٹر بلوچستان ہو جو کہ لارجسٹ لینڈ ماس پاکستان کا صوبہ ہے، وہاں پر چونکہ جو ہے ان چیزوں کی انگریس یا ان کی جو ہیں BLA BRF کی ان ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ دیکھی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی بات یہ کہ اب اس کے اوپر مکمل طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، اور ابھی بھی اگر جو رہے سے ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرتے ہوئے سویلین جو وہاں پہ بیوروکریسی ہے، گورنمنٹ ہے، ان کے ساتھ آگمنٹ کرتے ہوئے ملٹری کی جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی، کیونکہ سیکیورٹی وہاں ایک ڈومیننٹ فیکٹر ہے، ایک پیراڈائم ہے، تو لہٰذا مل کر وہاں پہ کام کر کے جو سویلین بیوروکریسی اور پولیٹیکل گورنمنٹ کی سپورٹ کی جاتی ہے، تو لہٰذا بہت اہم اور کلیدی ایڈریس ہے جو کہ ٹریڈیشنلی چیف آرمی اسٹاف ہمیشہ سے کمانڈ کالج میں کرتے ہیں جا کر،
اور ان سے جتنے بھی پوائنٹرز ہیں وہ نہ صرف اپنے آفیسرز کے لیے ایک نشان راہ ہیں بلکہ ایٹ دا ٹائم جو کہتے ہیں نا وہ کان اور آنکھیں جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں جہاں تک یہ میسج جانا چاہیے وہاں تک لاؤڈ اینڈ کلیئر پہنچ جاتا ہے. لہٰذا پاکستان کسی بھی صورت کسی بھی ایلیمنٹ کو جو بھی اس طرح کی جو وہاں پہ انسٹیبلٹی پھیلانے کی کوشش کرے گا اس کے لیے بڑے واضح پیغام دیا چیف آرمی اسٹاف نے, اور اس کے لیے پاکستان اپنی دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ مل کر برسر پیکار انشاءاللہ تعالی قوم کو پہلے بھی مایوس نہیں کیا اب بھی مایوس نہیں کریں گے. درست فرما رہے ہیں آپ احمد سعید صاحب کہ بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو ہے نا وہ دے دیا گیا فیلڈ مارشل کی جانب سے. ہمارے ساتھ رہے گا, ہمیں ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ نے بھی جوائن کیا, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. مریم صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے سما کو اپنا وقت دیا. کہیے گا کہ بڑا اہم خطاب کیا گیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے جس میں انہوں نے ماڈرن وارفیئر کے حساب سے اپنی اسٹریٹجی کو اپ گریڈ کرنے پر بہت زیادہ زور دیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑا اہم ایلیمنٹ ہے وہ ہے نیریٹو وارفیئر کا ایلیمنٹ, اس کو بھی نہیں بھولے, وہ اس پر بھی زور دیا کہ کس طرح سے جو دشمن عناصر ہیں جو منفی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن منفی پروپیگنڈے سے پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ ان کو اس کا منہ توڑ جواب ہی دیا جائے گا. تو ماڈرن وارفیئر کے حساب سے جو نیریٹو وارفیئر کا ایلیمنٹ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے. احمد سعید منہاج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ڈاکٹر مریم فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ہم بڑے اہم ایشو پر بات کریں, وہ یہ کہ بڑا اہم خطاب کیا گیا سید عاصم منیر کی جانب سے. اور مریم فاطمہ صاحبہ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اگر آپ نے میرا سوال سنا ہے تو ذرا کمنٹ کیجیے گا. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے چینل میں مدعو کیا. میں نے جی مینشن کیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو ہے خطاب کیا کوئٹہ میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کو, تمام جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور آفیسرز ہوتے ہیں ان سے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ان کے کچھ اہم بنیادی پوائنٹس تھے وہ فکس جنریشن وارفیئر کی طرف اشارے تھے, جس میں انہوں نے مینشن کیا کہ ایک اسٹیٹ میں ایک ڈفرینٹ لیول پر جو ہے ایک پاکستان کو ایسیمیٹرک انداز میں جا رہی ہے کو جو ہے وہ ڈیل کرنے کے لیے they should be abreast with it. مریم فاطمہ آپ سے ہم دوبارہ ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کی آواز ہم تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر مریم فاطمہ کو اسی کے اوپر ہم دوبارہ ان سے کنیکٹ کریں, چونکہ جو دورہ کیا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کا, جہاں انہوں نے شرکاء سے خطاب بھی کیا ہے اور غیر معمولی کارکردگی دکھائی گئی ہے افواج پاکستان کی جانب سے, اور انہوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا ہے, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہدایات بھی دی ہیں افسران کو کہ وہ مسلسل اپنی تربیت کا عمل جاری رکھیں.